فارمیشن کمانڈرز کی آج میٹنگ تھی اور آرمی چیف نے اس کی سربراہی کی اجلاس کی. رد الفساد آپریشن کا جائزہ لیا گیا اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے معاملات جو تھے ان کو دیکھا گیا. بڑی ایک انٹرسٹنگ اور بڑی اہمیت کی حامل سچویشن ہے جس سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے. مختلف جگہوں کے اوپر آپ کو ریٹائرڈ فوجی جنرلز کوئی پریس کانفرنس کرتا نظر آتا ہے یا کسی پولیٹیکل ریلی میں نظر آتا ہے. ویٹرنز کی ایسوسیشنز ہیں اور وہ اپنی سیاسی ایفیلیشن وابستگی اس کا اظہار تو نہیں کرتے لیکن وہ اپنے سیاسی مطالبات رکھتے ہیں. کوئی ایک مطالبہ رکھتا ہے, کوئی دوسرا مطالبہ رکھتا ہے. تو ایک تو قوی امکان ہے, اس کا آج کی فارمیشن کمانڈرز میٹنگ سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن قوی امکان ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے میڈلز یا اپنی آرمی سے وابستگی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو ان کے اوپر ایکشنز کی آرمی ایکٹ کے اندر جو گنجائش ہے اس کو انیشیٹ کیا جا سکتا ہے. پاسبلٹی ہے اس چیز کی اور شاید کچھ لوگوں کے خلاف اس کا آغاز ہو جائے. مطلب جنرل علی کلی, ابھی ہم نے ان کو ریسنٹلی دیکھا کہ پریس کلب کے باہر وہ ہمیں نظر آئے. تو جنرل علی کلی ماموں ہیں عمر ایوب کے, تو ان کی رشتہ داری اور سیاسی وابستگی بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے جنرل یاسین جو ہیں, جنرل آصف یاسین, ان کے فادر ان لا وہ خود پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, بریگیڈیئر امان بھٹی, راحت امان بھٹی. تو یہ چیزیں شاید ان کو اپنی سیاسی وابستگی کو فوج سے علیحدہ کر کے تو استعمال کر سکتے ہیں, سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں, ریٹائرڈ لوگ ہیں, اس سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اپنے میڈلز کو لہراتے ہوئے اور جنرلز اپنا لفظ, اپنا ٹائٹل استعمال کرتے ہوئے اگر ساتھ فوج کو اندر آ کے کہیں کہ الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے, آرمی چیف نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا, تو وہاں فوج کی براہ راست سیاست کے اندر مداخلت کا تاثر ابھر کے سامنے آتا ہے جس کو شاید کبھی بھی فوج پسند اس طریقے سے نہ کرے گی. اسی طریقے سے کچھ ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ فوج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں بھی لگی ہوئی تھی اور گرانے میں بھی لگی ہوئی تھی. یہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے بیانات ہیں اور انٹرویوز ہیں جو کیمرے کے اوپر انہوں نے آ کر بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ باتیں بولی ہیں جو ان گڈ ٹیسٹ نہیں دیکھی جا سکتی. میں نے ایک دو پروگرام میں پہلے تذکرہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی 2018 کی حکومت سازی کا عمل جو تھا وہ بعض اوقات مجھے ایسا تاثر اس سے ملتا ہے کہ جیسے آئی جے آئی کی حکومت 90 میں نواز شریف کی بنائی گئی تھی, اسی طرح سے ان کے اتحادی کچھ جماعتیں ان کے قریب آئیں اور ان کی حکومت بن گئی. وہ چلے, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, کسی اور طریقے سے بات کہہ سکتا ہوں, لیکن اگر آپ نام لے کر ایک ایم این اے سٹنگ اور پارٹی کے لیڈر وہ آ کر بتائیں گے کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم آئی تھی اور کس طریقے سے باپ پارٹی بنائی گئی تھی, تو وہ آپ کو کچھ اچھا تاثر نہیں دے گی. میں ان کا عامر ڈوگر صاحب کا آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں, وہ سنیے, پھر میں آگے آپ کو دوسرے کچھ بیانات دکھاؤں گا, اور جس سے یہ تاثر بڑا کھل کے واضح ہو کر ان لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے کہ فوج ایکٹیولی ان کی حکومت بنا رہی تھی پہلے, اب فوج ان کی ایکٹیولی حکومت کرا رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کو ایک کنٹروورشل پوزیشن میں پورے ادارے کو کھڑا کر دیتے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے پاکستان میں آئینی طور پر بھی درست نہیں ہے, لیکن ادارے کو بھی دیکھا جائے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جس طرح کا ان کا رول ہمیں درکار ہے اس کو اگر ہم ایسے متنازع حیثیت میں لا کر کھڑا کر دیں تو ان کا ایک مورل سٹینڈنگ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دکھائیے گا عامر ڈوگر. کون نہیں جانتا کہ ٹیلی فون کالز کہاں سے پارلیمنٹ کے ممبران کو آتی تھیں, اور بھلے اسمبلی کا اجلاس ہو, بھلے آرمی چیف کی جو عمر کی جو حد ہے اس میں بڑھوتی کی بات ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی کچھ ہو, تو وہ ادارہ بھی اس قدر اندر آ گیا ہے اور جس سے اس ملک کے پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کی تو اب کوئی اوقات ہی نہیں رہی. جو بیساکھیاں 2018 سے انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں تھام دی تھی, ہمیں نہیں لینی چاہیے, عوام کی طاقت کے بل بوتے پر آنا چاہیے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ کب آنے دیں گے. جس نے بھی سر اٹھایا اس کا انجام آپ دیکھ لیں. اب لوگوں کو سنبھال کھیل کھلا رہا ہے, لوگوں کو سنبھالا کیوں نہیں؟ یہ آپ نے عامر ڈوگر صاحب کا سن لیا, اور اعظم سواتی صاحب کو سنیے, وہ پیچھے نہیں ہٹے. اکثریت کو اقلیت میں جو ہے تبدیل کیا گیا اور اس میں مقتدر ادارے بھی جو ہے باقاعدہ طور پہ شامل ہیں. آرمی چیف کو جو ہے ایکسٹینشن کس طرح کی, مجھے ساری ایک ایک چیز کا علم ہے. اس مقتدر اداروں نے ایم کیو ایم کو الگ نہیں کیا, کیا مقتدر اداروں نے باپ پارٹی کو الگ نہیں کیا؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کون سی چیز تھی کہ مقتدر اداروں نے ہماری حلیف جماعتوں کو الگ کیا؟ ایم کیو ایم ایک میجر کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ آتی تھی اور جاتی تھی یا نہیں؟ میری زبان وہ مقتدر ادارے جو ہے سمجھتے ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھ لیں پاکستان کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں.